السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی کے سفر کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری، 2 مزید ممالک کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان نے ریٹائرڈ فیڈرل آفیسرز کی پینشن میں اضافہ کر دیا۔ شیخ محمد نے انسانی ہمدردی کے تحت ہنگامی بنیادوں پر ایتھوپیا اور سوڈان کے لیے امداد بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید فرانس کا دورہ کریں گے۔ آئی فون یوزرز نئی سیریز کے لیے تیار ہو جائیں، یو اے ای میں پری آرڈر تاریخ اور قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید فرانس کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان بدھ کو فرانس کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہاں وہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے پیرس میں ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خطے کی مجموعی صورتحال اور تازہ ڈیولپمنٹ پر بھی بات ہوگی۔ شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان نے ریٹائرڈ فیڈرل آفیسرز کی پینشن میں اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے ممبر شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے شارجہ پولیس میں خدمات انجام دینے والے ریٹائرڈ فیڈرل افسران کی پینشن کو 10,000 درہم سے بڑھا کر 17,500 درہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس اضافے کا اعلان شارجہ کے حکمران کی جانب سے امارات کے لوکل ریڈیو شارجہ ٹی وی پر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے قابل اور وفادار افسران کو کم معیار زندگی پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افسران نے اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال کر بہت سے مشن مکمل کیے ہیں اور بہت سے افسران فرائض منصبی کے حصول کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ ان میں سب سے قریبی مثال لیفٹیننٹ سیف بن راشد التنیجی کی ہے، جو ایک ریڈ کے دوران گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز کی جانب سے دی جانے والی فائنینشیل ایڈ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ شارجہ پولیس میں کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزیری الشمسی نے شارجہ کے حکمران کے اس اقدام کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ شارجہ کے ولی عہد ان سے دن میں 5 سے 6 مرتبہ رابطے میں رہے اور ان سے تفصیل اور ڈیٹا طلب کیا۔ شیخ محمد نے انسانی ہمدردی کے تحت ہنگامی بنیادوں پر ایتھوپیا اور سوڈان کے لیے امداد بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی نے ایک مرتبہ پھر انسانی ہمدردی کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔ دبئی کے حکمران اور یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے 2 ہنگامی امدادی پروازیں ایتھوپیا اور سوڈان بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کی مالیت کروڑوں درہم بنتی ہے۔ اس حوالے سے دوسری پرواز سوڈان کے خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیر کو اتری، جس میں بوئنگ 747 طیارے نے 100 میٹرک ٹن سے زائد امدادی سامان اتارا، جس کی مالیت 1 بلین درہم سے زائد بنتی ہے۔ اس حوالے سے پہلی پرواز جمعہ 10 ستمبر کو ایتھوپیا روانہ ہوئی تھی، جس میں 85 میٹرک ٹن ادویات، میڈیکل آئٹمز اور کوریلا کٹس عالمی ادارے صحت کی جانب سے فراہم کی گئی تھیں۔ ایتھوپیا کو ان دنوں کورونا کی شدید لہر کا سامنا ہے۔ دبئی کے سفر کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری، 2 مزید ممالک کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ تازہ ہدایات کے مطابق انڈونیشیا اور ایتھوپیا سے یو اے ای کے سفر کے خواہشمند مسافروں کو
جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیئرز GDRFA یا فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت ICA سے اجازت درکار نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انڈونیشیا اور ایتھوپیا ان 11 ممالک کی فہرست میں شامل تھا جن کے شہریوں کو دبئی کے سفر سے قبل اجازت درکار ہوتی تھی، تاہم اب ان ممالک کو فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایمریٹس ایئر نے اپنی پہلی جاری کردہ ہدایات میں کہا تھا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، انڈونیشیا، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، یوگینڈا، ویتنام اور زامبیا سے دبئی کا سفر کرنے والے مسافروں کو GDRFA اور ICA سے اجازت درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہدایات نیا جاری کردہ رہائشی ویزا یا ملازمت کا ویزا، تھوڑے عرصے قیام یا لمبے عرصے قیام کا ویزا، وزٹ ویزا اور ویزا آن ارائیول پر لاگو نہیں ہوں گی۔ مذکورہ بالا 10 ممالک سے آنے والے مسافروں کو ایک منفی PCR ٹیسٹ کی رپورٹ دکھانا ہوگی جس کا دورانیہ 48 گھنٹے سے پرانا نہ ہو اور اسے اماراتی حکومت کی جانب سے تجویز کردہ لیبارٹری سے QR کوڈ کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ آئی فون یوزرز نئی سیریز کے لیے تیار ہو جائیں۔ UAE میں پری آرڈر تاریخ اور قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق UAE کے ٹیلی کام سیکٹر میں آئی فون 13 پرو کی لانچ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق آئی فون 13 پرو میں آپ کو ملے گا اسموتھ رسپانسو سپر ریٹینا XDR ڈسپلے وتھ پروموشن، جس میں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ کیمرہ سسٹم کو ڈرامائی انداز میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے جس میں نئے فیچرز کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، تاہم اس میں ڈیورابلٹی شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا فاسٹ A15 بائیونک چپ شامل کی گئی ہے اور بیٹری لائف کو بڑھایا گیا ہے۔ ویب سائٹ میں ڈیزائن، پرو کیمرہ سسٹم، ڈسپلے اور چپ اور بیٹری کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اتصالات نے بھی آئی فون 13 پرو کی لانچ کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اپنی ویب سائٹ پر اس کی تفصیل بتائی ہے اور پری آرڈر کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ دبئی میں ریٹیلر بھی لانچ کے لیے پرجوش ہیں۔ انفرادی ویلیو پروپوزیشن ہمیشہ سے ایپل کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور پروڈکٹ ڈیزائن گائیڈ لائن میں اہم رہا ہے۔ ایرس گروپ کے وائس چیئرمین دیپک بابانی کا کہنا ہے کہ آئی فون 13 اپنے یونیک ڈیزائن کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر مارکیٹ میں تہلکہ مچا دے گا۔ ٹیکس ہب IMEA اور ایمرجنگ مارکیٹس کے نائب صدر سچن کپور کا کہنا ہے کہ آئی فون 13 پرو مارکیٹ میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے جس میں اضافی فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔